جب بولیں گے صحابہ پاک ہیں، ہاں جی چودھری صاحب میں اپنے موضوع تے آ گیا، جب بولیں گے صحابہ پاک ہیں اس وقت یہ معنی نہیں ہوگا گناہوں سے پاک ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں، نہیں، جب بولیں گے صحابہ پاک ہیں تو مطلب ہوگا صحابہ تنقید سے پاک ہیں۔ صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی، مجھ پہ ہو سکتی، میرے مرشد پہ ہو سکتی، میرے استاد پہ ہو سکتی، مدرسے کے شیخ الحدیث پہ ہو سکتی ہے، محتمم پہ ہو سکتی ہے، علماء دیوبند پہ ہو سکتی ہے، علماء اہل حدیث پہ ہو سکتی ہے، علماء بریلی پہ ہو سکتی ہے، سب پر تنقید ہو سکتی ہے، میرے نبی کے یاروں پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ وہ تنقید سے ماورا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ وہ دین کے عینی گواہ ہیں، چشمدید گواہ ہیں۔ کیونکہ وہ چشمدید گواہ تھے، عینی گواہ تھے، اس لیے قرآن نے جگہ جگہ ان کے تقوی کا ذکر کیا، رشد و ہدایت کا ذکر کیا، صداقت و امانت کا ذکر کیا۔ کوئی یوں نہ کہتا رہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی یوں بکواس نہ کرتا رہے یہ گالیاں بکتے تھے، گالیاں دیتے تھے، اس طرح کی باتیں کوئی بندہ نہ کر سکے۔ اس لیے قرآن نے گواہیاں دی، اولئک ہم الصادقون، اولئک ہم المتقون۔ کیوں؟ یہ دین کے ارکان اسلام کے، قرآن کے، حدیث کے، فرامین نبوی کے عینی کیا ہیں؟ موقع دے گواہ، چشمدید گواہ ہے۔ گواہ کی جگہ ایک اور لفظ کہہ دوں یار، صحابہ حدیث کے بھی پہلے راوی ہیں اور صحابہ ہی قرآن کے راوی ہیں۔ ہمیں قرآن پہنچا کس کے ذریعے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ دین کے راوی صحابہ، اسلام کے راوی، ذرا زور سے بولو یار، قرآن کے راوی، میرے نبی کے فرامین کے راوی، صحابہ راوی ہیں دین کے۔ بندیالوی کہتا ہے جو راوی دین کے راویوں پر بھونکتا ہے اسے دریائے راوی میں غرق کر کے رکھ دو۔ اس کی بات نہیں ماننی، اس راوی کی بات نہیں ماننی۔ کن راویوں کے خلاف؟ جو دین کے راوی ہیں ان کے خلاف میں اس راوی کی بات مانوں؟ صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ صحابہ نہیں بچیں گے، کچھ نہیں بچے گا۔ عام میں سے جو لوگ، کچھ اہل سنت نام نہاد مذہبی اسکالر، ان کی گفتگو سن کر متاثر ہوتے رہتے ہیں اور صحابہ سے متنفر ہوتے رہتے ہیں اور صحابہ کا بغض دل میں پالتے رہتے ہو۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر ایک صحابی بھی جھوٹا ثابت ہو گیا کچھ نہیں بچے گا، نہ دین، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ توحید، سنت، قرآن، ختم نبوت، حدیث، ارکان اسلام، احکام دین، ان کو بچانا ہے نا تو پھر صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرا دینا پڑے گا۔ پہرے دار بنو۔